گا، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، اور جو تمہیں نہیں ملنے والا ہے وہ تمہاری پوری زندگی ختم ہو جائے تو تمہیں وہ نہیں مل سکے گا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین رکھا جائے۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بہت سارے معاملات اس بارے میں آئے، خاص طور پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق طوفان نوح کا بھی ذکر ہے، اور ان کے بیٹے کی نافرمانی کا ذکر ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا بھی کہ تو ہماری کشتی میں آ جائیے۔ تفصیلاً میں انشاءاللہ پھر آگے جہاں تذکرے آئیں گے سب ملا کر کے عرض کروں گا۔ ایک بات یہاں سے جو لینی ہے مجھ کو، اس میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، ان کی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ ایمان نہیں لائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ فرمائے، 950 سال تک، بہت لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور اتنے لمبے دنوں تک آپ نے تبلیغ اسلام فرمائی، لیکن گھر کے خود یعنی آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہیں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو دعوت دی کہ آ جاؤ، طوفان آئے گا تو تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل کس کو کہتے ہیں؟ خاندان کو، گھر والوں کو، اولاد کو۔ مثال کے طور پر آل رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کی اولاد۔ آل نبی، نبی کی آل غوث کہتے ہیں، غوث کی اولاد کو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آل ہے کہ نہیں ہے؟ آل نوح ہونا چاہیے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہاری آل میں سے ہی نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں، جبکہ وہ بیٹا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کفر کرنے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ایسی اولاد کا نسب ہی نہیں جاری رہتا۔ اولاد وہی ہے جو ایمان پر قائم ہے۔ ہمارا رشتہ خون سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ صرف خون سے رشتہ جڑنے سے نسب ہمارے ہاں نہیں باقی رہے گا، بلکہ ایمان اگر سالم ہے تو ہمارا نسب بھی سلامت ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرما دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اس کے متعلق دعا بھی نہ کریں، اس کے متعلق دعا بھی نہ کریں۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے متعلق دعا کی تھی تو اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بخشش طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو بت پرست ہے، اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تم چاہے 70 بار اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ یہ صاف حکم ہے۔ تو یہاں سے کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا رشتہ کس بات کا ہے؟ ایمان کا ہے۔ حتیٰ کہ مسائل میں بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، اسلامی وراثت کے مسائل میں ایسا ہے کہ باپ اور بیٹا، سمجھ رہے ہیں آپ، باپ کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد بیٹے کو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وراثت میں بیٹوں کو، بیٹیوں کو، جو بھی اس کے ورثہ ہیں قانون کے اعتبار۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وراثت ختم کر دی جاتی ہے۔ باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی، یا بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملے گی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مثال کے طور پر دو میں سے آپس میں کسی ایک نے کسی کو قتل کیا ہو، باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، تو اب وہ مقتول بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملے گی۔ یا بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا ہے تو اب وہ جائیداد باپ کی اس قاتل کو نہیں دی جائے، اسلامی شریعت ہے۔ اسی طرح سے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو گیا تو وراثت ختم ہو گئی۔ باپ اگر کافر ہو گیا تو بیٹے کو اس کی وراثت نہیں، یا بیٹا کافر ہو گیا تو مومن باپ کی وراثت کافر بیٹے کو نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسب ہی ختم ہو گیا۔ نسب جب ختم ہو گیا تو پھر وراثت کے معاملات بھی نہیں رہ جاتے۔ حتیٰ کہ اگر دیکھیں اس پر کتنے احکام آتے ہیں، آپ شادی شدہ ہیں لیکن کفر سرزد ہو گیا تو آپ کی بیوی اجنبی ہو گئی، آپ کے لیے ختم ہو گیا۔ تمہارا اور تمہاری بیوی کا جو حلال رشتہ تھا وہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ عورت کو آپ چھو نہیں سکتے،
عورت تمہارے لیے بالکل اجنبیہ ہے اگر تم سے کفر ہو گیا. کیوں؟ سارے رشتے ہمارے کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ ایمان سے جڑے ہوئے ہیں. ایمان ہے تو تمہاری وہ بیوی ہے جس سے تم نے نکاح کیا، لیکن کفر ہو گیا ہے تو اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، وہ تمہارے نکاح سے نکل گئی. تو بہت سارے معاملات ہیں میرے عزیزو کہ ہمارا سارا کا سارا رشتہ ایمان سے جڑا ہوا ہے. اسی لیے ہم بار بار ایمان کی تنبیہ کرتے ہیں کہ اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہ کرنا. باقی دوسری چیزیں سیکھو نہ سیکھو الگ مسائل ہیں کہ تم اگر علم نحو، علم صرف، علم تفسیر، علم فقہ یا پھر سائنس، میتھس، فزکس یہ نہیں بھی سیکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان کیا ہے یہ اگر نہیں سیکھا تو آپ اللہ نہ کرے کہ کفر کی موت مر جائے، معلوم ہی نہیں رہے گا کہ کب ایمان آیا اور کب ایمان چلا گیا. ایمان کے متعلق معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں. آپ کس عقیدے کو رکھتے ہیں، آپ کا ایمان کیا ہے. یہاں پر یہ تمام آیتیں، اس آیت سے میں نے جو چیز عرض کرنی تھی وہ عرض کی. آج چونکہ سورہ یوسف کی ہم نے تلاوت کی ہے اور قرآن کا سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سنائیں گے. تو اللہ جس کو بہترین قصہ فرما رہا ہے یقیناً وہ بہترین قصہ ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں آپ کی تقریباً پوری زندگی گھیری ہوئی ہے. اتنی تفصیل سے اور دوسرے واقعات نہیں ملیں گے آپ کو. حضرت یوسف علیہ السلام کے یعنی ان کے بھائیوں سے لے کر کے ان کے پورے مکمل سفر تک، ان کے بادشاہ بننے تک کے حالات اس سورے میں آئے، اور اس سے کئی چیزیں درس کی ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے عبرت ہیں. اب میں پوری تفصیل میں جاؤں تو کافی وقت چلا جائے گا. سیدنا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے 11ویں بیٹے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کا نام ایک اسرائیل بھی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، ان کے بعد یوسف علیہ السلام 11ویں بیٹے ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی حسن و جمال کمال کا عطا فرمایا تھا. اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جو ایک بار دیکھے تو پلکیں جھپکانا بھول جائے. اور باپ کی نظر میں وہ محبوب بھی تھے. یعقوب علیہ السلام اس وقت اپنی پوری قوم کے سردار تھے، نبی اور رسول بھی تھے. یعقوب علیہ السلام کی اپنی بڑی عظمت، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے یہ نسل چلی ہے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. ہوا یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام عمر کی بچپن کے ان مراحل سے گزر رہے تھے تو باپ کی قربت وہ بھائیوں میں حسد پیدا کر گئی. دوسرے سارے بھائیوں نے حسد کرنا شروع کیا کہ ہمارے باپ یوسف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. ایک بار ہوا بھی یہ کہ حضرت، اب یہاں سے شروعات ہو رہی ہے واقعے کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام نے ایک بار خواب دیکھا. اس خواب کو اپنے باپ کے سامنے انہوں نے عرض کیا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اے ابا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں. 11 تارے، ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسی خواب سنا کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا، اس کو راز میں ہی رکھنا. یہ بچپن کا خواب تھا حضرت یوسف علیہ السلام. بات ہو گئی ختم. اب اس کے بعد انہوں نے حسد میں جو بھائیوں نے کیا، کیا کیا، شیطان ورغلایا اور آپس میں ان لوگوں نے میٹنگ کیا کیوں نہ یوسف کو ختم کر دیتے ہیں، کہیں لے جا کر کے مار دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے باپ کے مقبول ہو جائیں، محبوب نظر ہو. لیکن آپس میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا نہیں ماریں گے نہیں، کہیں کسی جگہ ڈال دیتے ہیں. اور پلان کیا کہ ایک جگہ سیر و تفریح کے لیے ہم جنگل میں جائیں گے، والد صاحب سے اجازت لے کر کے.
آئے، سبوں نے کہا ابا آپ اجازت دیں ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جا سکتے ہو۔ کہا یوسف کو بھیجیں؟ کہا نہیں، یوسف کو میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، ہو سکتا ہے کہ تم لاپرواہی کرو اور میرے بیٹے کو کچھ نقصان ہو جائے۔ تو انہوں نے عہد و پیمان کیا، گڑ گڑایا اپنے والد کے پاس کہ سارے بھائی ہیں، ایک یوسف نہ رہے تو اچھا نہیں لگے گا، اور ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ یوسف کی صحیح سلامتی کے ساتھ لوٹنے تک ہم حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے پلان کے مطابق جنگل میں جا کر کے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک زہریلے کنویں میں دھکیل دیا۔ کنواں تھا جو غیر آباد تھا اور اس میں سانپوں کی تعداد بتائی جاتی تھی کثرت سے، تو اس کنویں میں ڈھکیل دیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا، ایک لومڑی کو پکڑ کر کے کاٹا، بھیڑیے کو پکڑ کر کے انہوں نے کاٹا، اور اس کا خون جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جبے کو، کیونکہ نکال لیا تھا انہوں نے، اور اپنے کپڑوں کو لگایا اور روتے ہوئے آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت روتے ہوئے آئے اور کہا کہ ابا ہم تو سب کھیل کود میں تھے اور یوسف کو ہم ایک جگہ بٹھائے تھے، بھیڑیا آیا اور پھر یوسف کو اچک لے گیا، ہم بچانے کی بہت کوشش کرتے رہے لیکن وہ زخمی تھے اور اسی طرح ان کو وہ اٹھا کر لے چلا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم تھا کہ تم اس طرح کی لاپرواہی کرو گے، اور اس معاملے کو سچ ہے یا جھوٹ ہے میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ یقین نہیں کریں گے لیکن سچ یہی ہے۔ جھوٹ تو کہا انہوں نے لیکن یقین دلایا اپنے باپ کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں روتے رہ گئے، بہت رویا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اور ادھر ہوا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے قربت حاصل کرنے کے لیے، کس لیے انہوں نے ڈالا تھا حضرت یوسف کو؟ یعقوب علیہ السلام کی نظر میں قریب ہونے کے لیے، لیکن ہوا یہ کہ اب سے یعقوب علیہ السلام نے ان 10 کو اپنی نظروں سے دور کر دیا کہ تم نے میرے بیٹے کی امانت میں خیانت کی ہے، تم صحیح سلامت اس کو لا نہیں سکے، لہٰذا آج تم میری نظروں سے دور رہو۔ تو جس کام کے لیے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اس میں کوئی ان کا مقصد بر نہیں آیا۔ اب یہ اسی طرح پچھتاتے رہ گئے لیکن کسی کو کہہ نہیں سکے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، اور حدیث پاک میں یہ ملتا ہے، یعنی روایات تفسیر میں جبرائیل امین علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اندر گرنے سے پہلے ہی انہیں پکڑ لیا اور ایک جگہ کنویں پر بٹھا دیا، اندر کا ایک حصہ رہا ہوگا، اور اسی کنویں میں آپ کو تاج نبوت عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا، اور سارے وہ جو زہریلے وہاں پر جانور رہے ہوں گے کنویں میں، سب کو حکم ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور کوئی انہیں ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ تو سارے سانپ بچھو جو کچھ بھی رہے ہوں جو گزن پہنچا سکتے تھے وہ یوسف علیہ السلام کی حفاظت میں رہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس طرف سے ایک کارواں، ایک قافلہ تجارت کا مصر کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا اور اس قافلے والوں نے کنواں دیکھا اور پانی کے لیے ڈول ڈالا، تو ڈول ڈالتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور اوپر تشریف لے آئے۔ تو جس نے ڈول ڈالا تھا وہ دیکھ کر کے حیرت میں رہ گیا کہ اتنا حسین و جمیل شہزادہ یہ یہاں کنویں کے اندر کیسے؟ وہ اپنے امیر قافلہ کے پاس لے جا کر یوسف علیہ السلام کو پیش کیا۔ اس نے کہا یہ تو حسن و جمال کا پیکر ہے، اتنا حسین بچہ میں نے آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پورے قافلے والے جوق در جوق حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگ گئے۔ پھر آپ اس قافلے کے ساتھ مصر کی طرف چلے تو جہاں جہاں سے گزرتے تھے راستے میں لوگ کھڑے ہو کر کے آپ کا دیدار کرتے۔ وہ کمال کا حسن تھا، کیونکہ اس کی مثل نہیں مل سکے گی، ہم کس طرح بتائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ان کو معجزہ تھا۔ تو اب امیر قافلہ نے یہ سوچا کہ یہ اچھا مال ہمارے ہاتھ آیا ہے تو مفت میں کیوں دیدار کروائیں یوسف کا۔ مصر پہنچ کر کے اس نے اعلان کیا ہمارے پاس دنیا کا ایک حسین و جمیل شہزادہ ہے، جو دیکھنا چاہے وہ ایک سونے کا سکہ دے، ایک اشرفی دے اور دیکھ کر کے جائے۔ پھیل گئی بازار میں خبر، لوگ آتے اور بالکل ایک اشرفی وصول تھی ان کی جو دیکھ کر کے جاتے اور پھر خبریں پھیلاتے۔ دوپہر کے بعد اس نے 10 سونے کے سکے کر دیے، 10 اشرفیاں،
اس کے بعد شام کو 100 اشرفیاں، جو دیکھنا چاہے صرف حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایک ہی دن میں اس نے بہت ساری کمائیاں کر لی یوسف علیہ السلام کو دکھا کر کے۔ دوسرے دن اس نے نیلام کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہے کوئی جو یوسف کو خریدے۔ اب چونکہ اس زمانے میں یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنا ایک بہت بڑا کام ہو گیا سب کے لیے، تو سارے مالدار، بڑے بڑے پیسے والے سب آ گئے اور سبوں نے بولی لگائی۔ اس وقت مصر میں جو حاکم ہوا کرتے تھے ان کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، جو حاکم مصر ہوتے ان کو عزیز مصر۔ وہی حاکم وقت عزیز مصر کی بیوی کا نام ہے زلیخا۔ روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ زلیخا نے خواب میں کئی مرتبہ اس شہزادے کو دیکھا تھا، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئی تو پہلی نظر میں وہ اپنا دل دے بیٹھی، کہا کہ کسی بھی صورت میں یہ حاصل کر کے رہوں گی۔ تو بولی جو لگی تقریباً جو ہے ان کی آدھی سلطنت کے پیسے یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں چلے گئے، اور وہ خرید کر کے لائے۔ عزیز مصر صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، اپنی بیوی کی خواہش پر یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب کہاں پہنچے؟ حاکم مصر کے گھر۔ یہ سفر آپ صرف دیکھیں، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور بچوں کو سنانے کے لیے سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حاکم وقت مصر کے حاکم کے گھر رہے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کی جوانی کو دیکھ کر کے اب وہ ارادہ بدل چکی تھی، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنا شوہر بنانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی کہ زلیخا کی یہ جو پس پردہ محبت ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ مشہور ہو گئی، تو لوگ طعنہ بھی دیں گے، شوہر والی بیوی گھر میں موجود ایک نوجوان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، محبت کر رہی ہے۔ تو زلیخا نے ایک دعوت رکھی اپنے گھر پر، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے شہر کی بڑی بڑی خواتین جو رئیسہ تھیں، جو طعنہ مار رہی تھی زلیخا کو محبت پر، ان سب کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد کہا کہ میں ایک کام تم لوگوں سے کروانا چاہتی ہوں کہ میں تم سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو دوں گی اور ایک تیز چاقو، جب میں کہوں تو اس لیمو کو تم کاٹ دینا۔ خواتین نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں تھیں، سب تیار بیٹھی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو سجا کر کے زلیخا عین اسی حال میں لے آئیں جہاں دعوت تھی۔ اور جیسے ہی وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھنے میں مصروف رہیں، زلیخا نے کہا وہ لیمو کاٹ دیا جائے، تو عورتوں نے لیمو کاٹنے کی بجائے اپنی چاروں انگلیاں کاٹ دی۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لی، اور لیمو ان کے ہاتھوں سے گر گئے، اور انہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ ان عورتوں کی زبان سے بے تحاشا کیا نکلا، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ہرگز یہ بشر نہیں ہو سکتا، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یا تو یہ بہت ہی شریف فرشتہ ہے کوئی جو آج تک ہماری نظروں نے دیکھا نہیں تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی ہیں، یہ جمال یوسف میں یہ تاثیر تھی، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں یہ تاثیر تھی کہ ان کو دیکھنے والا ماں ہو جاتا، باقی دنیا کا درد وہ بھول جاتا۔ یہیں سے ہمیں صحابہ کا عشق رسول بھی ملتا ہے، اور یقیناً یوسف علیہ السلام کے جمال سے کہیں زیادہ جمال میرے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو اپنے ایک ہی شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے کس کی انگلیاں کٹی؟ عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، کہاں پہ؟ مصر میں۔ لیکن بدلے میں اس کا دوسرا مصرع آپ پڑھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسن پر نہیں بلکہ صرف آپ کے نام پر، وہ بھی مصر کے نہیں، عرب کے، اور وہ بھی عورتیں نہیں مرد، اور وہ بھی انگلیاں نہیں بلکہ گردن۔ کس چیز پہ کٹاتے ہیں؟
یا رسول اللہ تیرے نام پہ۔ تو صحابہ اکرام کیوں اس طرح سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور ان کو کسی درد کا احساس نہیں ہوتا تھا، وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی تاثیر تھی۔ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ مرتے وقت میرے آقا ہمارے سرہانے تشریف لائیں تاکہ نزع کی تکلیف کا ہم میں سے کسی کو احساس نہ ہو سکے۔ ہم ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہیں اور دوسری طرف ہماری روح قبض کی جائے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہاں تک ہوا معاملہ۔ اب اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ زلیخا کے محل میں وہ کمرہ بند کر کے یوسف علیہ السلام کی طرف آگے بڑھ گئی۔ دروازہ بند تھا، حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا گئے، کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ، اللہ کی پناہ، بے شک میرا رب وہ سب سے بہترین ٹھکانہ میرا بنایا، کیونکہ نبی جو ہے ان کے دامن پر پیبند تو ہو سکتے ہیں لیکن گناہوں کا دھبا نہیں ہو سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے گناہ کا۔ اور وہ بھی یوسف علیہ السلام جن کے باپ نبی، جن کے دادا نبی، وراثت میں یعنی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام ان کے آبا و اجداد میں ہیں۔ آپ دامن بچا کر کے بھاگنے لگے دروازے کی طرف۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑا تھا تو دامن پھٹ بھی گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ زلیخا نے جیسے دروازہ کھل گیا تو شور یہ مچایا کہ یوسف میری عزت پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ محل میں سب شور مچ گیا، یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا کہ عزیز مصر کی خاتون جو تمہاری محسنہ ہے، جس نے احسان کیا تمہیں بازار سے خرید کر لائی اپنے گھر پر، اس کے ساتھ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اب زلیخا وہاں تنہا ہے، یوسف علیہ السلام کا گواہ کون ہوگا؟ کون بیان کرے؟ یہ ایک طرح کی تہمت تھی نبی پر، اتہام، بہتان تھا، لیکن اللہ رب العزت جب اپنے محبوبوں کی گواہی دیتا ہے تو بے زبانوں سے بھی دلواتا ہے۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ارد گرد محل کے سپاہی، عورتیں، مرد سب جمع تھے، عزیز مصر بھی، کہ زلیخا کے ساتھ دست درازی کرنے والی کی بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ راستے پر ایک خاتون اپنا ایک بچہ لے کر کے گزر رہی تھی، شاید وہ 2 مہینے کا بچہ ہوگا، دودھ پیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی گود سے بچہ لے لیا اور اس بچے سے کہا کہ اے بچے تو بتا کہ ہم میں سے کون قصوروار ہے۔ بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بچہ گود میں بول پڑا کہ یوسف اللہ کے نبی ہیں، ان سے گناہ ممکن نہیں۔ بہرحال یہ الگ روایت ہے، لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ کہا گیا فیصلے کے وقت دامن دیکھیں آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے۔ اگر آگے سے ہے تو ہو سکتا ہے یوسف آگے بڑھ رہے تھے اور وہ بچاؤ کر رہی تھی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دست درازی کر رہی تھی اور یہ چھڑا کر بھاگ رہے تھے۔ پھر دامن دیکھا گیا تو پیچھے سے ہی پھٹا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہوتا ایسی ہے کہ مال والوں کا، پیسے والوں کا دبدبہ ہر زمانے میں رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی گناہ اور جرم کے۔ یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے۔ قید میں، جیل میں جانے کے بعد میرے عزیزوں 1-2 دن کی نہیں جیل تھی، وہ 1-2 مہینے کی نہیں، 7 سال قید میں رہے بنا کسی عذر کے، بنا کسی قصور کے۔ نبی کا جیل میں اس طرح قید رہنا، حالات بدلتے رہے، زمانہ تبدیل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک اور تذکرہ اسی میں آج ہی ہم نے تلاوت کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور 2 قیدی وہاں پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، وہ یہ کہ آپ خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے، بالکل صحیح۔ تو وہاں جیل میں موجود 2 آپ کے ساتھی، انہوں نے خواب دیکھا تھا، 2 میں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یہاں سے رب تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ایک نے کہا کہ میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں، یعنی رس نکال رہا ہوں انگور کا۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، اور دوسرے نے کہا میں سر پر روٹیاں لے کر کے جا رہا ہوں اور کوے یا پرندے اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ کیا تعبیر ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بتائی۔ پہلے جس نے انگور کے خوشوں سے رس اور جوس نکالنے کا خواب دیکھا، کہا کہ تیری رہائی ہوگی،
اور جس کے متعلق جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ پرندے اس کی روٹی نوچ کر کھا رہے تھے کہ تیرے لیے موت کی سزا ہوگی، اور ہوا یہی کہ فوراً جو ہے دوسرے تیسرے روز سزا کا اعلان ہوا، جس کے متعلق یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو موت کی سزا، یقیناً موت کی سزا دے دی گئی، اور جس کو آپ نے کہا تھا کہ تو رہا ہو جائے گا، وہ رہا ہونے کا اس کا اعلان ہوا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ 7 سال میں وہ عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تھا جو زلیخا کا شوہر ہے۔ اب کے دور میں وہاں دوسرا حاکم وقت تھا مصر میں، آپ نے کہا تھا میری عرضی لگا دینا، جا کر کہنا کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی جرم نہیں ہے، تو جب یہاں سے رہا ہو جائے گا تو وقت کے حاکم تک میری یہ عرضی پہنچا دے۔ وہ بندہ باہر نکلا وعدہ کر کے، لیکن بھول گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بھلوا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر 7 سال اور آپ کو رکنا پڑا۔ 7 سال گزرے، اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت پھر جو بادشاہ مصر تھا، حاکم مصر تھا، اس نے ایک خواب دیکھا، اس کا خواب بھی یہاں اللہ نے بیان فرمایا۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان، وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 میں نے گائے دیکھی، 7 گائے میں نے دیکھی جو موٹی تازی ہیں، اور سمان یاکلون 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ اب وہ کہتا ہے بادشاہ کہ میں نے 7 جو ہے اچھے خاصے زرخیز ہریالیوں کے ذخیرے دیکھے، اور 7 جو ہے سوکھے گھاس کے گٹھے دیکھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 7 گائے اس نے دیکھا، لیکن 7 گلے بالکل سرخیز ہے، یعنی بالکل ہریالی ہے، اور 7 ایسے ہیں کہ بالکل سوکھے ہوئے ہیں۔ یہ خواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور بہت سارے محفل میں موجود لوگوں سے اس نے خواب پوچھا، لیکن صحیح تعبیر اس کو نہیں مل سکی۔ اتفاق سے یہ جیل سے چھوٹا ہوا جو قیدی تھا، رہا ہوا، وہ محفل میں موجود تھا۔ اس نے کہا میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بالکل صحیح تعبیر بتاتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں وہ تعبیر بتانے والے کی نشاندہی کر دوں۔ پوچھا بادشاہ نے کون ہے؟ کہا ایک جیل میں ہے اور وہ بے قصور قید ہے، آپ کے خواب کی تعبیر وہ بتا سکتا ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ اس سے تعبیر پوچھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتایا۔ کیا بتایا؟ یوسف ایھا الصدیق افتینا فی 7 بقرات، یہاں سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا واقعہ نقل فرمایا کہ اے یوسف بتاؤ ہم کو کہ ہمارا یہ خواب جو 7 گائے ہم نے دیکھی اور 7 سوکھی گھاس کے گٹھے، 7 ہریالی بھرے ذخیرے، کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں ابھی فی الحال 7 سال بہت خوشحالی کے آئیں گے، 7 سال بہت خوشحالی کے آئیں گے۔ آیت میں پڑھتا ہوں تاکہ یہ سورہ یوسف پڑھنے میں یہی بہت مزہ آتا ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو بوؤ گے 7 سال تک، ابھی تو خوشحالی آئے گی، اور جو کچھ بھی غلہ آئے گا تھوڑا 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 ہوتے ہوئے کم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تمہارے اوپر 7 سال شدت کے آئیں گے، 7 سال بہت شدت کے آئیں گے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر لوگ جو ہے جوق در جوق آئیں گے، اپنی ساری چیزیں بیچ ڈالیں گے، اور لوگوں کے پاس بھی کوئی چیز نہیں رہے گی، اور وہ بادشاہ کے پاس آئیں گے، تمہارے پاس جو ہوگا تم کو ان کی پرورش کرنی پڑے گی۔ تو بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر سمجھ میں آئی، میں کیا کروں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابھی سے تم غلہ جمع کرو، یہ جو 7 سال چلیں گے یہ اچھا یعنی خوشحالی کے رہیں گے، اس میں جمع کرو، اور جب قحط سالی آئے گی تو لوگوں کو تم یہ جمع شدہ غلے میں سے دیتے رہنا، تاکہ ان کی قحط سالی میں تم ان کی کفایت کر سکو اور بہترین بادشاہ بن سکو، اپنے رعایا کی خبر رکھنے والے۔ بادشاہ نے یہ آپ کا مشورہ پسند کیا اور اس کے بعد آپ کو جیل سے آزاد کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آزاد کرنے کے بعد اپنے وزیر خاص میں آپ کو رکھ لیا۔
بادشاہ نے اپنے وزیر خاص میں آپ کو رکھ لیا. آپ یہ 7 سال تک یہ جمع کرتے رہے. پھر جب 7 سال شدت کے آئے قحط سالی کے, تب پھر لوگ جو ہے اپنی ساری چیزیں بیچ چکے تھے, حتیٰ کہ خود اپنے آپ کو بھی بیچنے کے لیے بازاروں میں آ گئے. اس وقت بادشاہ نے اپنا جمع شدہ غلہ نکالا اور سب کو مفت تقسیم کرنے کا اعلان کیا. لوگ دور دور سے آتے اور غلہ لے کر کے جاتے. اسی زمانے میں وہ بھائی بھی آئے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال چکے تھے. لیکن اب اندازہ کریں کتنے سال بیت گئے ہوں گے. انہوں نے کنویں میں ڈالا, اس کے بعد وہاں سے لے کر بازار مصر آئے, پھر زلیخا کے گھر نہ جانے کتنے دن رہے, پھر وہاں سے جیل کے یہ 14 سال, پھر اب بادشاہ کے ہاں. کافی پرانا عرصہ ہو گیا تھا. اور وہاں سے وہ لوگ غلہ لینے کے لیے آئے. اب اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا حال تھا؟ ان 10 سے تو وہ نظریں نہیں ملاتے, لیکن یوسف علیہ السلام کے جانے کے چند سالوں کے بعد یعقوب علیہ السلام کے گھر میں ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی جن کو بنیامین کہا گیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی, بنیامین. تو کتنے ہوئے کل ٹوٹل؟ 12 اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام 11ویں حضرت یوسف ہیں اور 12ویں حضرت بنیامین. اب حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو چھوڑتے نہیں تھے کہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے لگا کر کے رکھتے تھے, اس طرح سے بنیامین کو رکھے. یہ 10 آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر چیز کی خبر تھی, یعقوب علیہ السلام کے گھر کی خبر رکھتے تھے. اب جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے, غلہ تقسیم ہو رہا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کے پہچان لیا, لیکن وہ نہیں پہچان سکے. اب یہاں سے جو تذکرہ آ رہا ہے یہ کل ہم تلاوت کریں گے 13ویں پارے میں, لیکن چونکہ سورہ یوسف ہم نے تلاوت کیا ہے, میں آج پورا ہی بتا دیتا ہوں تاکہ آدھا ادھر آدھا ادھر قصے میں مناسب نہیں لگتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب سے پہلے انٹرویو لیا. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ فلاں جگہ سے. کتنے لوگ ہیں گھر میں؟ کہا باپ ہیں فلاں ہیں. کہا تمہارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. کہا جب تک اس کو نہیں لاؤ گے میں غلہ نہیں دوں گا. بادشاہ کے وزیر ہیں, ان کے پاس پوری اتھارٹی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے باپ اس کو نہیں بھیجیں گے. کہا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کہا اس سے پہلے ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا اور ہمارے باپ اب ہم پر یقین نہیں کرتے. کہا نہیں, جب تک وہ تمہارا بھائی نہیں آئے گا تب تک میں غلہ نہیں دوں گا. واپس چلے گئے. آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس, رونے لگے. کہا کہ جو بادشاہ کا وزیر ہے وہ کہتا ہے کہ اس بھائی کو بھی جب تک اپنے مجمع میں شامل نہیں کریں گے غلہ نہیں دینے والے. یعقوب علیہ السلام نے کہا اب تم دوبارہ میرے اس عزیز اور لخت جگر کو لے جاؤ گے, نہ جانے اس کے ساتھ اور کیا کرو گے. اور اس وقت حالت یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جا چکی تھی. کثرت سے رونے کی وجہ سے یاد یوسف میں آپ کی بینائی جا چکی تھی. آپ نے منع کیا, لیکن انہوں نے کہا اگر آپ منع کرتے ہیں تو ہمیں غلہ اور اناج بھی نہیں ملے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی بنیامین کو ان کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے لے جاؤ. اب یہ کل کتنے آئے؟ 10 تو وہ حسد کرنے والے تھے, اور 11ویں بنیامین کو لے کر کے پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ سکے بھائی تھے بنیامین. آپ نے پہچان لیا دیکھ کر کے. اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلا فرمایا. وہ دھوکہ نہیں ہے, وہ ایک ہیلا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ بانٹتے ہوئے سب کے جھولوں میں جو اناج ڈال رہے تھے, اس وقت بادشاہ کی جو سونے کی کٹوری تھی وہ بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا, اور اس کے بعد اس کو بند کر کے بھیج دیے. سب کو جو اناج ملنا تھا, ہو سکتا ہے اس وقت جو راشن بٹ رہا تھا, سبوں نے راشن اٹھایا اور چل دیے. لیکن یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے شاہی خزانے کی سونے کی کھٹوری کسی نے اٹھا لیا ہے, غائب ہے. تو جیسے ہی اعلان ہوا ناکہ بندی ہو گئی کہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو چیکنگ کرنا ہے. پولیس جب چیک کرنے لگی تو بنیامین کے تھیلے میں وہ کھٹوری مل گئی. پکڑ کر کے لایا گیا اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اب میں اس شہزادے کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کے تھیلے میں شاہی خزانے کی کھٹوری ملی. وہ بہت روئے. کہا اس سے پہلے ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ایسا ہوا اور ہمارے باپ کی آنکھیں چلی گئیں, وہ بینائی ان کی چلی گئی. اگر آپ ان کو بھی رکھ لیں گے تو نہ جانے غم سے ان کا کیا حال ہوگا, ہمیں معاف کر دیں.
حضرت یوسف ساتھ معاملہ دیکھے جائیں گے ان کے، آپ دوسرے چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارا جانا مشکل ہے، ہم کیا منہ لے کر کے اپنے باپ کے پاس جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے، اپنے ہر بھائی کو جانتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو، جاؤ تمہارے باپ کو بھی ساتھ لے کر کے آؤ، تمہارے والد کو ساتھ لے کر کے آؤ۔ انہوں نے کہا وہ چل نہیں سکتے، ان کی بینائی نہیں ہے، ان کو نظر نہیں آتی کوئی چیز، لہٰذا ہم ان کو اتنا لمبے سفر پر نہیں لا سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتارا اور کہا یہ لے جاؤ، اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے، یہ من و عن چیز میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، تم ڈال دینا اپنے باپ کے چہرے پر میرا یہ جبہ۔ وہ لے کر کے چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی اب تک نہیں جانے، ان کو پہچانے نہیں، اور جبہ لے کر کے چلے۔ درمیانی راستے میں ہیں، ادھر یعقوب علیہ السلام اپنی بیویوں سے کیا کہہ رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی وہ گھر پہنچے نہیں، نہ یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں، بلکہ کیا چیز آ رہی ہے، جبہ آ رہا۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا نہیں، آپ تو غم کی وجہ سے ایسا لگتا رہتا ہے، انک لفی ضلالک القدیم، یعنی پرانی یادوں میں آپ ہیں، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جب وہ سارے 10 بیٹے کے پہنچے، قرآن کہتا ہے فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے یوسف کا جبہ اپنے باپ کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، ان کی بینائی واپس آ گئی، آنکھیں پھر سے آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جبہ میرے بیٹے یوسف کا ہی ہے۔ بیٹوں نے کہا کہ چلیں آپ کو بلایا جا رہا ہے، بغیر کسی تاخیر کے یعقوب علیہ السلام ساتھ میں چل پڑے، اور جب یہاں پہنچے تو بادشاہ مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سارا قصہ بتا دیا تھا۔ جو اس وقت حاکم مصر تھا، یوسف علیہ السلام نے سارا قصہ بتایا، اور جب وہ 10 بیٹوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی اور بادشاہ کے ساتھ استقبال کے لیے سرحدوں کے پاس آئے، اپنے والد کو استقبال کر کے لے آئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب اتنے سالوں کے بعد پایا تو بے اختیار روئے، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام 11 بھائی اور بادشاہ وقت سارے لوگ سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں۔ اس وقت تعظیم کا سجدہ جائز تھا، سب سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اٹھائے، ان کے والد نے کہا، یعنی جب ان کے والد اٹھے تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیائے، اے میرے ابا، بچپن میں نے جو خواب دیکھا تھا یہ اسی کی تعبیر ہے۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو 11 تارے یہ ان کے بھائی، ایک چاند وہ بادشاہ وقت، اور ایک سورج یعقوب علیہ السلام۔ اب ہوا کیا، بھائیوں کے متعلق یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ ان کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہا آج کے دن تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں، برسوں بعد میں اپنے باپ سے ملا ہوں، لہذا جاؤ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، اور ان کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہدایت بھی عطا فرمائی، وہ سب کے سب نیک و صالح بھی ہوئے۔ پہلے کے گناہ سے انہوں نے توبہ کیا، حسد نے ان کو اس طرح کے کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن بعد میں توبہ کر لیا۔ اب یہاں تک کے معاملات سورہ یوسف میں ہیں۔ اب اگر میں اس میں بہت ساری چیزیں نکالوں، کافی بہت سارے معاملات ہیں۔ اب جیسے کئی عقائد بھی ہیں اس میں، کئی ہمارے اعمال بھی اس سے نکلتے ہیں۔ پہلی چیز تو میں عقیدے کے تحت اگر عرض کروں تو دیکھیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہمارا عقیدہ یہ ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا بزرگوں سے متصل چیز یقیناً برکت والی ہوتی ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ۔
اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ نبی۔ ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کی آنکھیں لوٹا سکتا ہے تو پھر نبی کا منہ مبارک امتی کی آنکھیں کیوں نہیں لوٹا سکتا؟ نبی کی کوئی بھی متعلق چیز اپنی امتی کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہے حدیث پاک۔ یہ اور بات ہے کہ آج منکرین پھیلے ہوئے ہیں، جن کو فائدہ نہیں ہوتا ہوگا وہ کہتے ہوں گے۔ اس ایمان ضروری ہے، اعتقاد ضروری ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ان کے پاس کچھ موئے مبارک تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک۔ مدینے میں جب کبھی کوئی بیمار ہوتا، آپ وہ دھوتی، اس کا پانی دے دیتی، ان کی بیماریاں چلی جاتی۔ شفا ہے الحمدللہ۔ یہ چیز قرآن پاک سے ثابت ہے میرے عزیزو۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی بھی اس میں ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں سے گزارتا ہے لیکن کسی بھی وقت وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ایمان رکھنے والے ایک مومن کے لیے، اور خاص طور پر علماء کے لیے بھی میں کہوں گا، دعات کے لیے، جو داعی اسلام ہیں ان کے لیے، یوسف علیہ السلام کی سیرت ایک بہت بڑی آئیڈیل ہے ہمارے لیے کہ اس وقت یہ حسد کے شکار ہوئے جب بچپنے میں تھے، اور پھر اپنے ہی بھائیوں کے ذریعے سے کنویں میں ڈالے گئے۔ زندگی میں اکثر تمہیں دھوکہ دینے والے بہت قریب کے بھی ہو سکتے ہیں، بہت قریب والے تمہیں لوٹ سکتے ہیں، اور اکثر ایسا دیکھا بھی گیا ہے۔ باہر کے دوسرے دشمنوں سے تمہیں کم نقصان پہنچا ہے، لیکن اپنے آس پاس کے دشمنوں سے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ ایک شعر میں اکثر یاد کرتا تھا، پاکستان کے ایک بڑے شاعر ہیں، ان کا شعر ہے، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا، شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس چیز کو آپ محسوس کر کے چلیں، اپنے اور غیر یہ تمام چیزیں زندگی میں آتی ہی رہیں گی۔ جب یوسف علیہ السلام نبی، ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، تو تمہارے ساتھ بھی بہت سارے معاملات تمہارے اپنے کر سکتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے بعد میں جو کیا وہ تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ اپنوں نے اگر ایسا کر دیا ہے تو یوسف علیہ السلام نے کیا بدلہ لے لیا؟ جب آپ اپنے تخت پر آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے قافلے کو پہنچایا اور ان کی مدد فرمائی۔ بازار میں لائے گئے، بیچے گئے، اور اس کے بعد زلیخا کے گھر گئے، الزام بھی لگا، تہمت لگائی گئی۔ زندگیوں میں یہ بھی چیزیں آ سکتی ہیں، تمہارا دامن خوب پاک ہے لیکن لوگ تمہارے اوپر اتہام، تہمت اور بہتان تراشتے ہیں، تمہیں صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ کہ اب دیکھیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں آج مجھ پر تہمت اگر لگی، دن رات بے قراری میں گزاروں، اور کب یہ صاف ہو، کب یہ صاف ہو۔ یوسف علیہ السلام پر لگی ہوئی تہمت کو صاف ہونے کے لیے 14 سال لگ گئے۔ وہ نبی تھے، کوئی ان کا گناہ تھا، کوئی قصور تھا۔ اب اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم تو یہاں الحمدللہ بہت سارے معاملات کر رہے ہیں، آپ بھی علل اعلان حق کی بات کرتے رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی بات کے 14 سال تک جیل میں بٹھایا گیا، تو یہ تو وہ نبی تھے۔ ہم جیسوں کی پوری زندگی بھی اگر کہیں جیل میں کٹ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہم تو گنہگار ہیں۔ وہ پاکیزہ، پیدائشی پاکیزہ، ان کو جب قید میں رکھا جا سکتا ہے تو ہمارے ساتھ اگر قید و بند کی صعوبتیں آتی ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو پولیس اریسٹ کر کے لے گئی۔ ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ کسی ڈکیت میں، قتل میں، ریپ میں اگر کوئی گیا ہے تو یقیناً اس کے لیے وہ رسوائی ہے اور ذلت ہے، لیکن اگر حق کی آواز بلند کرتے ہوئے گیا ہے تو اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، وہ سنت یوسفی پہ عمل کر رہا ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ علماء کو یہ بات سمجھ کر کے چلنا چاہیے کہ اگر تمہارے حق بات کرنے پر یہ ظالم تمہارے اوپر شکنجہ کسیں تو خوف نہ کھاؤ۔ اس لیے کہ ہم نے کئی ائمہ اکرام کے متعلق سنا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے وہ سراج ہیں جن کو
یوں سمجھ لیں کہ اہل بیت کے اماموں میں وہ چاند کے مثل حیثیت رکھتے ہیں. آپ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جیل کاٹے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر زمانے میں بڑھاپے کی عمر میں آپ کو جیل بھیجا گیا ہے. تو یہ کیا یہ خطا کار علماء تھے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کی ایک بات بتاتے، بہت مجھے بھی متاثر کر گئی. فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ کو کوڑے مارے گئے تھے، 100 کوڑے مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ چھل گئی تھی. آپ جو ہے جھک کر کے چلے جا رہے تھے درد اور شدت کی وجہ سے. راستے میں ایک ڈاکو ملا، اس کا کچھ نام بھی ہے. ڈاکو چوری میں اس کا بڑا نام تھا، چوری میں بڑا نام تھا. سنیے کتنی بات ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس ڈاکو نے مجھے پوری زندگی کا سبق دیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں راستے میں وہ ملا، کہا احمد بن حنبل ذرا آؤ میں تم سے ایک پتے کی بات کرتا ہوں. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کوڑے کھا کے آئے ہو؟ کہا ہاں 100 کوڑے مارے گئے. اس نے کہا اس نے چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، اور جب جب پکڑا جاتا ہوں کوڑے کھاتا ہوں. اب تک میں نے 15,000 کوڑے کھائے. کتنے؟ اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل سے وہ کہہ رہا ہے 15,000 کوڑے کھانے کے بعد بھی میں نے چوری اب تک نہیں چھوڑی. اے احمد بن حنبل 100 کوڑے کھا کر کے تم حق کو نہیں چھوڑ دینا. جب میں چوری جیسے گناہ کو نہیں چھوڑا اتنے کوڑے کھا کر کے، تو تم صرف 100 کوڑے پر ہی حق بات کو چھوڑ مت دینا، تم اپنے پر جاری رکھو. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب برائیوں پر اتنے کوڑے کھا کر کے بھی کوئی برائی سے لگا رہتا ہے تو میں حق کے ساتھ ظلم سہ کر کے کیوں نہ لگا رہا ہوں. آج اسی کی بات ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. علماء دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، بہت سارے ہمارے مشائخ ہیں یا بڑے ہیں جن کو آج قیادت کرنی چاہیے تھی، وہ خوف کے مارے تھر تھر کر رہے ہیں کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کتنے معاملات کریں گے. ہوگا یہ خود ہمارے اوپر انہوں نے کیس رکھے ہیں، کتنے مقدمات میں ہم کو گھما رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ان چیزوں پر کیا قصور ہیں ہمارے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کھڑے ہونا کوئی جرم ہے؟ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت، ناموں سے رسالت کے لیے اگر کھڑا ہوا تو خود میرے اوپر تقریباً انہوں نے کتنے مقدمے دائر کیے. یہ میرے لیے عیب کی بات نہیں. عیب اس وقت ہوگا جب میں کسی کا قتل ناحق کر کے جاؤں، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کبھی نہ کرے. چوری ڈکیتی یا کسی برے کام میں کوئی جیل جائے تو اور رسوائے زمانہ ہے. لیکن الحمدللہ حق کا اعلان کرتے ہوئے اور ناموں سے رسالت کے لیے بات کرتے ہوئے اگر کوئی گیا تو میں سمجھتا ہوں وہ شہادت کے مقام پر جا رہا ہے. کوئی عیب کی بات نہیں. اور اسی خوف سے اگر تم یہ حق بات چھوڑتے رہ جاؤ گے تو پھر زمانہ تمہیں اس قدر بزدل بنا دے گا جیسے آج کے حالات ہیں. جو تمہیں وہ کہا جائے گا وہ سب چیزیں کرنی پڑ جائیں گی. اسپین کے یہی حالات ہیں. اسپین میں نام تک مسلمان رکھنے نہیں دیتے، جہاں ہماری 700 سالہ اسلامی تاریخ ہے. آج وہاں مسلمان ہیں لیکن اسلامی نام کے ساتھ نہیں، پہچان بھی نہیں سکو گے آپ. وہ بس مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ان کے نام تک نہیں. کیوں؟ ہر وہ چیز وہ لے رہے ہیں جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے. جب بزدلی گھر کر جاتی ہے تو آدمی اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے. یاد رکھو میرے عزیزو، جب یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی آئیڈیل بھی ہے. وہ 14 سال انتظار میں رہے کہ میرا مولا ایک نہ ایک دن مدد نازل فرمائے گا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے یوسف کو زمین پر تمکنت عطا کی، یعنی اختیار عطا کیا. کہاں؟ جیل میں رہنے اور کہاں سیدھے وزیر اعظم، وزیر کی کرسی پر. وہ مولا بے حساب عطا کرتا ہے، اس کی حکمتیں نہیں جان سکتے کہ کب وہ کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھے گا. نبی کو نبی کے گھر سے کنویں تک لایا اور کنویں سے بازار میں، بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، اور جیل سے سیدھے بادشاہ کے وزیر اعظم کے تخت پر. کیا کبھی اس طرح کا سفر آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بادشاہ مصر نے اپنا تخت دے دیا اور وہ خود دستبردار ہو گیا. یوسف علیہ السلام تخت مصر پر قائم رہے. پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ روایت ملتی ہیں
زلیخا کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، اور پھر وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان سے نکاح بھی فرمایا، روایات ہیں۔ تو اس قصے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں ایک اچھی بات مجھے یہ ملتی ہے کہ آخر مفسر شہیر علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو گناہ کرنے کے بعد بھی، یعنی نبی کی توہین تو اللہ برداشت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں یہ معاف کرتا ہے۔ اکثر جگہوں پر یہ ہے، نبی کی توہین کرنے والے منافقین ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں بھائیوں، اس کے باوجود وہ معاف کیے گئے اور جنت میں جانے والے۔ اس میں ایک سوچنے کی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے مفسرین کی نظریں کہاں تک جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان بھائیوں نے جو کام کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن کس وجہ سے ڈالا تھا وہ پتہ ہے تمہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی نظر میں محبوب بننے کے لیے، یعنی ایک نبی کی قرب حاصل کرنے کے لیے دوسرے نبی کو انہوں نے تکلیف دی، اسی لیے ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو نبی کے قرب میں، نبی کی محبت حاصل کرنے کے لیے جب کسی سے ایسی خطا ہو جائے تو بھی اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ یہ مفسرین نے فرمایا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، سوالات بھی باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر عرض کریں گے۔ اللہ تعالی یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک نکاح رکھا گیا ہے۔ سوال اس میں مہر کے متعلق ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، مہر میں دینے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ مہر مال ہونا چاہیے۔ مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، شریعت نے یہ مہر مقرر کیا ہے، تو جو بھی بہتر مال ہو سکے، چاہے آپ سونا دے سکتے ہیں، چاندی دے سکتے ہیں یا رقم دے سکتے ہیں، لیکن بہترین مہر وہ ہے جو عورت کی خواہش کے مطابق ہو۔ لیکن عورت بھی اتنی لمبی خواہش نہ کرے، بلکہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق دیکھ کر کے مہر، دونوں زوجین کی رضامندی سے ہی مہر متعین ہوتا ہے۔ تو مہر میں کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہر میں کیا کیا چیزیں دی تھیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کیا تھا؟ اس کے متعلق ایک حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نکاح فرمائیں، اب وہ میں حساب بتاؤں گا تو حساب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیونکہ پرانے اوزان ہیں، پہلے کے وزن ہیں۔ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جو مہر عطا فرمایا ہے وہ اوقیہ جو ہے ایک وزن ہے، اوقیہ ایک وزن ہے۔ فرماتی ہیں کہ 12.5 اوقیہ چاندی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو مہر میں عطا فرمائے۔ 12.5 اوقیہ۔ اوقیہ کیا چیز ہے؟ اب کے زمانے میں وہ کتنا ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔